أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. الحمدللہ، ہم پہلے پارے کا ترجمہ اور اس کی تشریح کر رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی ذات نے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ نسبت دی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ یہ ایسی مبارک کتاب ہے جو انسانی زندگی کو سیدھے راستے پر لے آتی ہے۔ الحمدللہ، آج ہم آیت نمبر 116 سے آگے انشاءاللہ مزید کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون۔ اور بولے، اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھی ہے، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اور کہا انہوں نے کہ رکھتا ہے اللہ اولاد، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں اگر ہم دیکھیں تو یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتایا۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے اولاد ہو، اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنا، اس کو عیب لگانا بے ادبی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم نے مجھے گالی دی، میرے لیے اولاد بتائی، میں اولاد اور بیوی سے پاک ہوں۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا تو بس ارشاد فرما دیتا ہے وہ اس کے لیے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے بغیر کسی مثال سابق کے اشیاء کو عدم سے وجود دیا۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، یعنی کائنات اس کے ارادہ فرماتے ہی وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ کی ذات ایسی بڑی ذات ہے، ایسی فضل کرنے والی ذات ہے، ایسی کرم کرنے والی ذات ہے، ایسی وراء الورا ذات ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سارے کام سب کے بغیر بن جاتے ہیں، اور کسی کا کوئی کام اللہ کی ذات کے بغیر نہیں بنتا۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور کہا ان لوگوں نے، نہیں جو علم رکھتے ہیں، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے
جو ان سے پہلے تھے انہی کی جیسی بات ملتے جلتے ہیں ان کے دل، بے شک بیان کر دی ہیں ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور کہا ان لوگوں نے نہیں جو علم رکھتے ہیں، نہیں جو علم رکھتے، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے انہیں کی جیسی بات، تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک بیان کر دی ہیں ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک بھیجا ہے ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اہل دوزخ کے بارے میں۔ بے شک بھیجا ہے ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اہل دوزخ کے بارے میں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک بھیجا ہے ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اہل دوزخ کے بارے میں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے، اور اے سننے والے کسے باشد، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہو بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ کہہ دو بے شک اللہ ہی کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے، اور اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشوں کی اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو نہ ہوگا تمہارا اللہ سے بچانے والا کوئی دوست۔ اور نہ مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، وہ لوگ دی ہم نے جن کو کتاب پڑھتے ہیں وہ اس کو جیسا حق ہے اس کے پڑھنے کا، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو کفر کرے اس کا تو وہی ہیں خسارہ پانے والے۔ وہ لوگ دی ہم نے جن کو کتاب پڑھتے ہیں وہ اس کو جیسا حق ہے اس کے پڑھنے کا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، وہ لوگ دی ہم نے جن کو کتاب پڑھتے ہیں وہ اس کو جیسا حق ہے اس کے پڑھنے کا، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، ومن یکفر بہ، اور جو کفر کرے اس کا، فاولئک هم الخاسرون،
تو وہی ہیں خسارہ پانے والے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو عطا کی میں نے تم کو، اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تم کو اہل عالم پر۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو عطا کی میں نے تم کو، اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تم کو اہل عالم پر۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو عطا کی میں نے تم کو، اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تم کو اہل عالم پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون، اور ڈرو اس دن سے جب نہ کام آئے کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون، اور ڈرو اس دن سے جب نہ کام آئے کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے بدلہ، اور نہ کچھ فائدہ دے اس کو، اور نہ کچھ فائدہ دے اس کو۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، اور نہ ان کی مدد ہو، اور نہ ان کی مدد ہو۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ اگر ہم ان دونوں آیات کا شان نزول دیکھیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ آیت یعنی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اہل سفینہ کے باب میں نازل ہوئی، جو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر بارگاہ رسالت ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب، ان میں بحیرہ راہب بھی تھے۔ معنی یہ ہیں کہ در حقیقت تورات شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل پڑھتے ہیں، اور اس کے معنی سمجھتے اور مانتے ہیں، اور اس میں حضور سید کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور صفت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوتے ہیں وہ تورات شریف پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگلی جو دوسری اور تیسری آیت یعنی واتقوا یوما لا تجزی، اس کی اگر شفاعہ اس کی تفسیر میں دیکھیں، اس میں یہود کا رد ہے جو کہتے تھے ہمارے باپ دادا بزرگ گزرے ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے۔ انہیں مایوس کیا جاتا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو اس نے پوری کر دیں وہ
بکلمات فأتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا بے شک میں بناؤں گا تجھ کو لوگوں کا پیشوا. کہا اس نے اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں. فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. عرض کی اور میری اولاد سے؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سرزمین اہواز میں بمقام سوس ہوئی. پھر آپ کے والد آپ کو بابل ملک نمرود میں لے آئے. یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب آپ کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ حالات بیان فرمائے جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب کیں وہ اسلام کے خصائص میں سے ہیں. کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب کیں وہ اسلام کی خوبیوں میں سے ہیں. فَأَتَمَّهُنَّ، خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دے. خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دے. قال انی جاعلک للناس اماما، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش کے لیے واجب کی تھیں ان میں مفسرین کے چند قول ہیں. قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ مناسک حج ہیں. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے وہ 10 چیزیں مراد ہیں جو اگلی آیات میں مذکور ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں یہ ہیں: مونچھیں کتروانا، کلی کرنا، ناک میں صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا، مسواک کرنا، نمبر 5 سر میں مانگ نکالنا، نمبر 6 ناخن ترشوانا، نمبر 7 بغل کے بال دور کرنا، نمبر 8 موئے زیر بالوں کو کاٹنا. تو یہ ان 10 چیزوں میں سے ہیں. موئے زیر ناف کی صفائی، نمبر 9 ختنہ، نمبر 10 پانی سے استنجا کرنا. یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں اور ہم پر ان میں سے بعض واجب ہیں بعض سنت. ہم پر ان میں سے بعض واجب ہیں اور بعض سنت. قال لا ینال عہد الظالمین، یعنی آپ کی اولاد میں جو ظالم کافر ہیں وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے. مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا اور مسلمانوں کو اس کا اتباع جائز نہیں. آگے مزید دیکھیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور حکم دیا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، اور حکم دیا ہم نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے
اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور حکم دیا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور حکم دیا ہم نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، والعاکفین والرکع السجود۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے مرجع اور امان بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو میرا گھر خوب صاف ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، بیت سے کعبہ شریف مراد ہے اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے۔ مثابۃ للناس وامنا، امن بنانے سے یہ مراد ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے، چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے مامون ہو جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم، شکار حرام اور ممنوع ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم، شکار حرام ممنوع ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اس سے تعرض نہ کیا جائے گا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی بنا فرمائی، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اس کو نماز کا مقام بنانے کا امر استحباب کے لیے ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کی 2 رکعتیں مراد ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب دعا کی ابراہیم نے، میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، اور رزق عطا فرما اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، اور رزق عطا فرما اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، وہ جو ایمان لائیں ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب دعا کی ابراہیم نے، میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، اور رزق عطا فرما اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، وہ جو ایمان لائیں ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ فرمایا اس نے، اور جس نے کفر کیا، قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصیر۔ فرمایا اس نے، اور جس نے کفر کیا تو دوں گا میں
الی عذاب النار وبئس المصیر۔ فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا اور پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور کہا دوں گا میں سامان زندگی اس کو بھی تھوڑا۔ فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ چونکہ امامت کے بارے میں لا ینال عہد الظالمین ارشاد ہو چکا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں مومنین کو خاص فرمایا، اور یہی شان ادب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی، اور ارشاد فرمایا رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی کافر کو بھی، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں وہ بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ کعبہ معظمہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور بعد طوفان نوح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمائی۔ یہ تعمیر خاص آپ کے دست مبارک سے ہوئی، اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب ہماری یہ طاعت و خدمت قبول فرما۔ وہ حضرات جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا اس کے لیے طاعت و اخلاص میں اور زیادہ کمال کی طلب رکھتے ہیں۔ اللہ والے ذوق طاعت سیر نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں اس گھر کی اور اسماعیل بھی، تو دعا کیے جاتے تھے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے رب، اور بنا ہم کو فرما بردار اپنا، اور ہماری اولاد میں سے اٹھا ایک امت فرما بردار اپنی، اور دکھا ہمیں ہمارے طریق عبادت، اور توبہ قبول فرما ہماری، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ہمارے رب، اور مبعوث فرما ان میں سے ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سنائے ان کو تیری آیتیں اور تعلیم دے، ان کو کتاب اور حکمت کی، اور تزکیہ کرے ان کا، بے شک تو ہی ہے غالب صاحب حکمت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں، آپ کی طرف سے یہ تواضع ہے اور اللہ والوں کے لیے تعلیم ہے کہ یہ مقام قبول دعا کا ہے، اور یہاں دعا و توبہ سنت ابراہیمی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں یہ دعا سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، یعنی کعبہ معظمہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا رب اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما، اور یہ شرف ہمیں عطا عنایت کر۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور ان دونوں صحابوں کی نسل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں ہوا، اور اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام میں باقی انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اور اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام میں باقی انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہاں یہ بھی مسئلہ اور مزید یہاں پر تفصیل ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بشارت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں دعا ہوں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعائے ابراہیم علیہ السلام ہوں اور بشارت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور اپنی والدہ کی اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک نور سا ظاہر ہوا جس سے ملک و شام کے ایوان اور قصور ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر زمانہ میں حضرت سید انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آگے اس میں مزید تفسیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب اور مبعوث فرما ان میں سے ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھ کر سنائے ان کو تیری آیتیں اور تعلیم دے ان کو کتاب اور حکمت کی اور تزکیہ کرے ان کا، بے شک تو ہی ہے غالب صاحب حکمت۔ تمام سٹوڈنٹس اس رکوع کو اچھے طریقے سے تیار کریں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، سبق ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائی ہوئی باتوں پر پورا اترے، اللہ کی ذات نے انہیں پیشوا بنایا، امام بنایا، اور ان کی نسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جو یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو پڑھ کر سنایا کرے ان کو تیری آیتیں اور تعلیم دے ان کو کتاب اور حکمت کی اور تزکیہ کرے ان کا، بے شک تو ہی ہے غالب صاحب حکمت۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور ان آیات کو اچھی طرح سمجھنے، سمجھانے، یاد کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔